अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं आपको बताऊं कि आप किस तरीके से प्रॉफिटेबल निचेस फाइंड कर सकते हैं प्रिंट ऑन डिमांड के लिए। सो और वीडियो बेसिक पर्पज इज हाउ टू फाइंड प्रॉफिटेबल निचेस फॉर प्रिंट ऑन डिमांड। वीडियो शुरू करने से पहले जस्ट दो तीन चीज़ें हैं जो आपके साथ मैं चाह रहा हूँ कि क्लियर करूँ। एक तो यह है कि जब आप प्रिंट ऑन डिमांड में आते हैं तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और उस पर हज़ार नहीं बल्कि लाखों सेलर्स काम कर रहे हैं। सो डेफिनेटली जो भी नीश आप देखेंगे उस पे बहुत ज़्यादा सेलर्स डेफिनेटली काम कर रहे होते हैं। सो जब आप नीश फाइंड करते हैं तो उसके लिए डेफिनेटली ज़रूरी ये है कि आपने नीश के अंदर सब नीचेस को फाइंड करना है और कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट कुछ इस तरीके से आपने फाइंड करना है कि आपको वो रिजल्ट मिल सके जो डेफिनेटली दूसरे सेलर्स नहीं देख रहे हैं। यानी आपने अपने सर्च में थोड़ी सी क्रिएटिविटी लानी है। दूसरी बात यह है कि जब आप प्रिंट ऑन डिमांड में हो तो कोशिश ये किया कीजिए कि आ, वो नीश आप सेलेक्ट करें जिस पे जिसकी डिमांड ज़्यादा है लेकिन उस पर कम सेलर काम कर रहे हैं। तो उससे ये होगा कि आपका डेफिनेटली जो डिज़ाइन है वो रैंक हो सकेगा, पहले पेज पे आ सकेगा एंड यू विल डेफिनेटली गेट सम सेल्स आउट ऑफ इट। और अगर आप किसी ऐसी निश पे काम कर रहे हैं जिस पे ऑलरेडी हज़ारों सेलर्स काम कर रहे हैं और आप भी उसी निश में काम कर रहे हैं, चाहे आपका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है लेकिन इट्स इम्पॉसिबल कि वो आप रैंक कर सकें एंड वो पहले पेज पे आए। सो इस सब से बचने के लिए आपने जब अपनी नीश सेलेक्ट करनी है तो आपने बहुत ही एहतियात से काम करना है और बहुत ही क्रिएटिव तरीके से आपने अपनी सर्च करनी है। आज बेसिकली मैं दो निशेज़ जो कि आपके साथ डिस्कस करूँगा, मैं आपको दो निशेज़ के बारे में बताऊँगा। वो दो निशेज़ ऐसी निशेज़ हैं जो सदाबहार हैं, सालों साल के लिए हैं। आप उस पे हज़ारों डिज़ाइंस बना सकते हैं एंड मैं आपको श्योर करता हूँ कि अगर आप राइट तरीके से राइट स्ट्रेटजी के साथ अपने डिज़ाइंस अपलोड करते हैं तो डेफिनेटली वो सेल भी होंगे। सो वो राइट स्ट्रेटजी कैसी है, वो किस तरीके से आप करेंगे, उसके लिए डेफिनेटली हमें चैट जीपीटी का सहारा लेना पड़ेगा। सो हम जाते हैं चैट जीपीटी पे या हम आते हैं चैट जीपीटी पे। मेरा चैट जीपीटी थोड़ा सा चेंज है। इसमें बेसिकली मैंने कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल किए हैं, कुछ एक्सटेंशंस हैं वो मैंने इंस्टॉल किए हैं जो बिल्कुल फ्री हैं। सो ये बेसिकली चैट जीपीटी के हवाले से तो नहीं है ये ट्यूटोरियल, लेकिन जस्ट आपको बताने के लिए कि ये जो सामने आ रहा है ये देखिए, वेब चैट जीपीटी, चैट जीपीटी विद इंटरनेट एक्सेस। यानी जैसे कि हम सबको मालूम है कि चैट जीपीटी बेसिकली उसकी जो अपडेशन हुई है वो 2021 तक हुई है, उसके बाद वो अपडेट नहीं है। सो अगर आप ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में या फायरफॉक्स या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये बेसिकली कनेक्ट हो जाएगा इंटरनेट के साथ और जो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगी वो आपको चैट जीपीटी प्रोवाइड करेगा। सो आज हमारा जो बेसिक गोल है वो है टू फाइंड आउट निशेस। सो मैंने आपको वीडियो के आगाज में बताया था कि बेसिकली आज हम बात करेंगे दो निशेस के हवाले से। सो उसमें जो पहला निश है वो बेसिकली है हॉबीज। सो हॉबीज ऐसी निश है जो बेसिकली सदाबहार है। सो हम यहाँ पे टाइप करते हैं 20 हॉबीज, गिव मी अ लिस्ट ऑफ 20 हॉबीज। यहाँ पे हम लिखते हैं गिव मी अ लिस्ट ऑफ 20 हॉबीज। ओके, इसको एंटर करते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, सो हियर इज इट। ओके, सो ये बेसिकली 20 इन्होंने मुझे दिए हैं और ये देखिए आर्चरी है, बैक पैकिंग है, रीडिंग बुक्स है, ब्लॉगिंग है, डांसिंग है, सिंगिंग है, राइटिंग है, रनिंग है, योगा है, मेडिटेशन है। लेकिन ये जितने भी निशेस है ये बेसिकली ऐसी निशेस है जिस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स डेफिनेटली काम कर रहे होंगे।
سو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے وہ ہابیز جس پہ آلریڈی ڈیمانڈ ہے لیکن اس پہ کم سیلرس کام کر رہے ہیں. سو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے سرچ کو تھوڑا سا چینج کرنا ہے اور ہم یہاں پہ لکھتے ہیں گیو می a list of 20 hobbies یعنی یہاں پہ میں نے لکھا ہے جس کہ 20 hobbies that can be done indoor. اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں آؤٹ ڈور. اس طریقے سے آپ گیو می لسٹ آف 20 50 100 جتنے بھی آپ کو چاہیے ہابیز جو آپ جو ایکسپینسو ہیں جو ان ایکسپینسو ہیں جو بریو ہیں یعنی ایڈونچرس ہیں یہ ساری جو کہ ہیں تو یہ بیسیکلی کچھ آ گئی ہیں انڈور کے حوالے سے. اوکے سو یہ بھی کچھ ایسی ہیں کہ اس پہ بھی ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. سو آپ نے اپنی اس کو چینج کرنے 20 ہابیز that are brave. So let's see if we can find some یعنی ایڈونچرس ٹائپ کی ہو ایسی ہابیز. اوکے سو یو کین سی دیز آر دی ہابیز. راک کلائمبنگ ہو گیا اور یہ کیو ایکسپلورنگ ہو گیا, وائٹ واٹر رافٹنگ, اسکائی ڈائیونگ, بنگی جمپنگ, پیراگلائڈنگ, اسکوبا ڈائیونگ, ہینگ گلائڈنگ, شارک ڈائیونگ, ماؤنٹینئرنگ, آئس کلائمبنگ اینڈ سو مینی. یو سی سو بیسیکلی ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ریڈنگ کو تھوڑا سا جو ہماری ہابیز تھی وہ ہم نارمل ہابیز سے اس کو تھوڑا سا ہم نے چینج کیا ہے. یعنی ڈیفینیٹلی اب یہ جو ہابی ہے ٹریمپولائن وال ڈانسنگ, سو ڈیفینیٹلی اس پہ بہت سے کم سیلرز ہوں گے جو کام کر رہے ہوں گے. اس طریقے سے یہ فٹ لیگنگ ہو گیا, یہ بھی ایک ایکسٹریم بیسیکلی ہابی ہے اور سو بیسیکلی یہ نارمل ہابی نہیں ہے. اس طریقے سے پیراگلائڈنگ پہ تو بہت سارے ہیں. یہ بنجی جمپنگ ہے, سو بنجی جمپنگ بھی ایک ایسی ہابی ہے جو نارمل نہیں ہے. سو مین ٹو سے کہ ان سارے ہابیز کی اگر آپ اس کو ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کی ڈیمانڈ ہے لیکن اس پہ کم سیلرز کام کر رہے ہوں گے. سو واٹ یو نیڈ ٹو ڈو کہ آپ نے جب آپ سرچ کرتے ہیں تو آپ نے اپنے سرچ کو تھوڑا سا کریٹو کرنا ہے اور نارمل سے ہٹ کے کرنا ہے. اب ہابیز ریڈنگ, رائٹنگ, یوگا, میڈیٹیشن, اس کے علاوہ جو ہیں جو ایسی ہابیز ہیں جس پہ تمام سیلر اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں. سو یو آر دا ون ہو از تھنکنگ اباؤٹ آل دوز تھنگ. جب آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ اس پہ ڈیزائنس بناؤ گے اور آپ ڈیفینیٹلی ایک ڈیزائن نہیں بناؤ گے. اب فار ایگزامپل آپ بگ ویو سرفنگ پہ ڈیزائننگ کر رہے ہیں تو آپ کی بگ ویو سرفنگ پہ 10 20 30 40 50 ڈیزائنس ہونے چاہیے. تو جب بھی کوئی فار ایگزامپل کوئی کسٹمر آتا ہے اور وہ بگ ویو سرفنگ کو سرچ کرتا ہے, ڈیزائن کو سرچ کرتا ہے, سو ڈیفینیٹلی ون آف یور ڈیزائن ول پاپ اپ اینڈ دیر از اے چانس کہ وہ آپ کا ڈیزائن پرچیز کریں. اگر فار ایگزامپل وہ ایک ٹی شرٹ ہے وہ اس کو پرچیز کریں. دوسری بات, جب آپ ایک ڈیزائن بنا رہے ہو تو وہ آپ نے اس پرسپیکٹو سے بنانا ہے کہ بیسیکلی ایک گفٹ ہے. یعنی یہ ایک جو کسٹمر آپ سے لے گا وہ بیسیکلی اپنے لیے نہیں لے رہا ہے, وہ بیسیکلی اس کو گفٹ کرے گا کسی کو. اب فار ایگزامپل بگ ویو سرفنگ وہ شرٹ لے گا لیکن وہ اپنے ایک ایسے دوست کو
وہ گفٹ کرے گا جو آلریڈی سرفنگ کر رہا ہے، بگ ویو سرفنگ کر رہا ہے. سو دیٹس ہاؤ بیسیکلی یو ڈو اٹ. اگر آپ اس پرسپیکٹو کے ساتھ ڈیزائننگ کرو گے تو آپ کی ڈیزائننگ میں جدت بھی آئے گی اینڈ اٹ ول ورک. سو اس طریقے سے بیسیکلی آپ ہابیز پہ کام کر سکتے ہیں اور آپ اس کے جو سب نیشز ہیں اس کو نکال کے پھر آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں. ایک اور جو نیش ہے جو سدا بہار ہے، سالوں سال رہنے والا ہے اور سال کے کسی بھی حصے پہ آپ اس پہ ڈیزائنز بنا سکتے ہیں. وہ ہے آکوپیشن، پروفیشنز. سو یہاں پہ اگر ہم فار ایگزامپل 20 آکوپیشنز دیکھتے ہیں سو یہ ہمیں ابھی ڈفرینٹ آکوپیشنز دے دے گا. It will take some time, but it will pop up. Okay. Firefighter, police officer, soldier, deep sea fisherman, logger, commercial driver, pilot. So یہ بھی جتنی بھی یہ دے رہے ہیں بیسیکلی وہ سارے ہیں جس پہ آلریڈی بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. تو اس میں کون سی ایسی نیشز ہے جس پہ آپ کام کر سکتے ہو؟ اب فار ایگزامپل اس میں بھی ڈیفینیٹلی کچھ نیشز ایسی ہیں چونکہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو اس کا جو رسپانس ہے وہ دوسرے جو چیٹ جی پی ٹی ہے اس سے بہت اچھا ہے. فار ایگزامپل آئل ریگ ورکر. تو اب اگر آئل ریگ ورکر کو آپ دیکھو گے تو ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس انڈسٹری میں کام کر رہے ہوں گے لیکن بہت کم سیلرز جو کہ اس پہ ڈیزائن بنا رہے ہوں گے. سو یو کین میک ڈیزائن آؤٹ آف اٹ. اس طریقے سے آپ جو کہ ہیں اب فار ایگزامپل آکوپیشن کو ہی لیتے ہیں اور آکوپیشن ہم کہتے ہیں کہ وی نیڈ ایڈونچرس آکوپیشن. میں 20 لکھتا ہوں، آپ 30 40 50 جتنے بھی آپ کو چاہیے وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں. سو یہ ابھی سرچ کر رہا ہے 20 ایڈونچرس آکوپیشن. جیسے یہ نکلتے ہیں اس پہ پھر بات کریں. اوکے. ڈک ہینڈ، ایڈونچر گائیڈ، اسکائی انسٹرکٹر، پارک رینجر، فوٹو جرنلسٹ، وائلڈ لینڈ فائر فائٹر، واٹر اسپورٹ انسٹرکٹر، ای ڈی ڈاکٹر، کروز شپ انٹرٹینر، ڈیٹیکٹیو، سفاری گائیڈ، سیلنگ، کروز ورکر. اب یہ ایسی ایک لسٹ آپ کے پاس آ گئی ہے جو عام آکوپیشن سے ہٹ کے ہیں. جب یہ عام آکوپیشن سے ہٹ کے ہیں سو ڈیفینیٹلی اس پہ کم سیلر کام کر رہے ہیں اور ڈیفینیٹلی اس کی ڈیمانڈ اس لیے ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں اب فار ایگزامپل اس میں فلم میکر ہیں یا جرنلسٹ ہیں یا سرچ اینڈ ریسکیو ورکرز ہیں. سو مینی پیپل آر ورکنگ ان دیٹ انڈسٹری. تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جب آپ ڈیزائن کر رہے ہو تو آپ اس پرسپیکٹو سے ڈیزائن کریں کہ بیسیکلی یہ جو بندہ لے رہا ہے یہ کسی کو گفٹ کرے گا، کسی اپنے فرینڈ کو گفٹ کرے گا جو فلم میکر ہے. وہ ایک ایسے فرینڈ کو گفٹ کرے گا جو آلریڈی اسکوبا ڈائیونگ انسٹرکٹر ہے. وہ ایسے فرینڈ کو گفٹ کرے گا جو بیسیکلی ڈیٹیکٹیو ہے. ایسے فرینڈ کو بھی گفٹ کرے گا جو سفاری گائیڈ ہے. سو اگر آپ اس پرسپیکٹو سے ڈیزائن بناتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک تو آپ کے ڈیزائن میں جان آئے گی اور دوسرا جو کہ ہیں ڈیفینیٹلی آپ جب ایک ہی کی ورڈ پہ ایک ہی فار ایگزامپل فلم میکر، جرنلسٹ، جو بھی آپ اس پہ سلیکٹ کرتے ہیں آپ اس پہ ڈیزائن کرتے ہیں اور آپ اس پہ 10 20 30 40 ڈیزائنس بناتے ہیں. سو وٹ یو تھنک کہ جب آپ اور آپ اس کی سی او کرتے ہیں، آپ اس کی ٹیگنگ کرتے ہیں، آپ اس کی پراپر ڈسکرپشن کرتے ہیں تو جب بھی کوئی اس کو سرچ کرے گا ڈیفینیٹلی آپ ہی کا ڈیزائن جو کہ وہ پاپ اپ ہوگا اینڈ پیپل ول ٹینڈ ٹو بائی یور پروڈکٹ. سو دیٹس ہاؤ بیسیکلی یو ڈو تھنگس. سو پروفیٹیبل نیچز فائنڈ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے.
یعنی آپ جسٹ چیٹ جی پی ٹی پہ آتے ہیں اینڈ تھوڑے سے ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ سرچ کرتے ہیں اینڈ یو ول سی ڈفرینٹ ریزلٹس جو نارمل ریزلٹ سے ہٹ کے ہوگا. یعنی وی ڈونٹ نیڈ ڈاکٹرز انجینئرز جس پہ سب کام کر رہے ہیں پائلٹ. وی نیڈ سم تھنگ جو کہ جس پہ سب کام نہیں کر رہے ہیں. فار ایگزامپل وینڈ سرفنگ انسٹرکٹر, سفاری گائیڈ, volcanologist and roller coaster designer. We need something like that. So basically آپ کی برین اسٹارمنگ کرتا ہے. You get more ideas out of it. And then you are in a better position کہ آپ جو کہ اس پہ ڈیزائن کریں اینڈ کمپیٹ کریں ریسٹ آف دی سیلرس کے ساتھ, کیونکہ آپ کے ڈیزائنس میں وہ ویرائٹی ہوگی, وہ ٹاپکس ہوں گے جس پہ بہت کم سیلرس کام کر رہے ہیں, اینڈ ہائی پرابیلٹی ہوگی کہ آپ کا جو کہ ہے ڈیزائن وہ پاپ اپ ہوگا اینڈ اس پہ سیلز آئے گی. تو بیسیکلی دو ہی نیشز ہیں جو سدا بہار ہے اور اس پہ آپ کام کر سکتے ہیں تھرو آؤٹ دی ایئر, ہابیز اینڈ آکوپیشن. لیکن جب بھی آپ اس پہ ڈیزائن بنائیں, پہلے جی پی ٹی پہ آئے, برین اسٹارمنگ کریں اور اس سے کچھ اچھا نکالیں. فار ایگزامپل آپ ایک گھنٹہ سرچ کرتے ہیں اور اس میں صرف آپ کو ایک کی ورڈ ملتا ہے. فار ایگزامپل آپ کو ملتا ہے کہ آپ نے سفاری گائیڈ پہ بنانا ہے. سفاری گائیڈ آپ نے سلیکٹ کیا اور آپ نے سفاری گائیڈ پہ تقریباً 5 10 20 ڈیزائن بنا لیے. پھر آپ جو کہ دوبارہ آئیں, اس میں کسی اور ٹیک کو ہٹائیں اس پہ کام کریں. دیٹس ہاؤ بیسیکلی یو ڈو اٹ. اینڈ کہ آپ کے جتنے بھی ڈیزائنس ہو وہ ڈفرینٹ ہو اور جتنے بھی کی ورڈس ہو وہ بھی ڈفرینٹ ہو, تاکہ اگر کسٹمر ان کی ورڈ کو سرچ کرے گا تو آپ کا ڈیزائن جو کہ ہے وہ پاپ اپ ہوگا اینڈ یو ول بی ایبل ٹو سیل یور پروڈکٹس. آئی ہوپ کہ آج کچھ برین اسٹارمنگ ہوئی ہوگی, کچھ آپ کے دماغ کھلے ہوں گے اینڈ کچھ نیا آپ کو ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا. انشاءاللہ دوسرے کسی ویڈیو میں پھر آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوسرے کسی ویڈیو میں پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.